دوستو، قرآن کی صورت میں اللہ کا کلام ہو یا کتب احادیث کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، سیرت کی کتب ہوں یا فقہ کی کتب، الحمدللہ اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ کتابی شکل میں اللہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اس کے لیے ائمہ محدثین نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آج 1400 سال بعد کوئی کافر اٹھ کے کہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہے۔ قرآن و حدیث پہ ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی آڈیو ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ دنوں سے اس خبر نے کافی ہلچل مچا رکھی ہے کہ فرانس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سائنسی تجزیہ کریں گے اور جانیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ آواز انرجی کی ایک قسم ہے اور جن لہروں یا ویوز کی شکل میں آواز سفر کرتی ہے انہیں ہم لانگیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں، جو کہ میکینیکل ویو کی ایک قسم ہے، یعنی آواز کو گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ٹھوس، مائع یا گیس۔ یعنی میڈیم کے بغیر خلا میں آواز سفر نہیں کرتی۔ سالڈ، لیکوڈ یا گیس، یعنی ٹھوس، مائع یا گیس، ان میں سب سے زیادہ رفتار آواز کی ٹھوس میں ہوتی ہے، کیونکہ ٹھوس کے مالیکیولز بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، لہٰذا ٹھوس میں آواز کی رفتار سب سے زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سب سے کم آواز کی رفتار گیسز میں ہوتی ہے۔ ساؤنڈ ویو پریشر ویوز ہوتی ہیں اور یہ میڈیم پر ورک کرتی ہیں۔ اس ورک کے نتیجے میں ساؤنڈ ویوز یا کسی بولنے والے شخص سے نکلنے والی آواز اپنے آگے والی ہوا کو پریشرائز کرتی ہے، اس پر پریشر ڈالتی ہے، یعنی ورک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سامنے والی ہوا کے مالیکیولز دب جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کے اس حصے کو ہم کمپریشن کہتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ جس میں مالیکیولز ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اسے ہم ریئرفیکشن کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص مسلسل بولتا ہے یا کوئی سورس مسلسل آواز پیدا کرتا ہے تو اس شخص کے بولنے پر یا کسی سورس کے مسلسل آواز پیدا کرنے پر کمپریشن اور خاموش ہونے پر ریئرفیکشن پیدا ہوتے ہیں۔ آواز کی یہ لہریں کمپریشن اور ریئرفیکشن کی شکل میں آگے سفر کرتی ہیں۔ کوئی آواز کتنی دور تک جائے گی، اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس آواز کی لاؤڈنس یا بلندی کتنی ہے۔ زیادہ اونچی آواز زیادہ دور تک جاتی ہے اور کم اونچی آواز کم دور تک جاتی ہے۔ آواز کی فریکوینسی، یعنی ایک سیکنڈ میں کسی میڈیم سے گزرنے والی ساؤنڈ ویوز کی تعداد یہ بتاتی ہے کہ کوئی آواز کتنی باریک ہوگی۔ جن آوازوں کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے وہ آوازیں باریک ہوتی ہیں، جیسا کہ عورتوں اور بچوں کی آواز، اور جن آوازوں کی فریکوینسی کم ہوگی وہ بھاری ہوں گی، جیسا کہ مردوں کی آواز۔ جبکہ جن آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہے ان کو الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے، اور یہ کانوں کے لیے قابل سماعت نہیں ہوتی، انہیں ہم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے بولی گئی آواز کو ریکارڈ کرنا ممکن ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آواز انرجی کی ایک قسم ہے جو کہ میڈیم پر ورک کرتی ہے اور ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہے۔ آواز کی یہ لہریں اسی وقت تک ہوا میں موجود رہتی ہیں جب تک کمپریشن اور ریئرفیکشن ہوا میں رہتے ہیں۔ ساؤنڈ انرجی کو مسلسل ورک کرنا پڑتا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ جب یہ ساری انرجی ورک کرنے میں صرف ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ویوز بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ساؤنڈ ویوز یا آواز کی لہریں تب تک ہی ہوا میں رہیں گی جب تک کہ ساؤنڈ انرجی لگاتار ہوا میں ویوز پیدا کرتی رہے گی۔ جبکہ تھرڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ کہتا ہے کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ ہی تباہ کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ اپنی شکل تبدیل کرتی ہے، اور جتنی انرجی ساؤنڈ کی شکل میں میڈیم کو ملتی ہے لگاتار ورک کرتے ہوئے کمپریشن اور ریئرفیکشن پیدا کرتی ہے، اور کچھ انرجی حرارت کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ساری کی ساری انرجی ورک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ساؤنڈ ویو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑیں تو وہ گرم ہو جاتے ہیں، ساتھ میں آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کے ہاتھوں کی میکینیکل انرجی ہیٹ اور ساؤنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ تب تک ہی ہوتا ہے جب تک آپ مسلسل اپنے ہاتھوں کو رگڑتے رہتے ہیں، یعنی میکینیکل انرجی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آواز تب تک ہوا میں رہتی ہے جب تک مسلسل کسی سورس سے آواز پیدا ہوتی رہے یا کوئی شخص مسلسل بولتا رہے
और आवाज़ रिकॉर्ड भी तब तक ही हो सकती है जब तक साउंड वेव्स हवा में मौजूद रहें। मुख्तसर ये कि किसी भी शख्स की जानिब से ऐसा दावा कि इसने नबी अलैहिस्सलाम का खुतबा रिकॉर्ड किया है, वो भी 1400 साल बाद, ये दावा बातिल और फितना पर मबनी है। हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान लाने के लिए किसी रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अहादीस और कुरान की शक्ल में अल्लाह ने महफूज करती हैं, जो कि क़यामत तक हमारे लिए काफ़ी हैं। लिहाजा हमें ऐसे फितनों से बचना चाहिए और कुरान और सुन्नत जो कि किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हमें उस पर अमल करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें।